ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے جو سارے جہان کا خالق و مالک مدبر و متصرف اور منتظم ہے جو سب پر مہربان ہر وقت مہربان ہے جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے. اے اللہ آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے یعنی نبیین صدیقین شہداء اور صالحین کے راستے پر جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے ہٹکے. آمین. اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل اور اصحاب پر. میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 177 پڑھی ہے. بہت ہی اہم آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ کون لوگ متقی ہیں اور کون لوگ سچے ہیں دنیا میں. کتنا اہم فیصلہ ہے اور یہ مہینہ بھی چل رہا ہے بھائی تقویٰ حاصل کرنے کا. یہ روزہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرض کیا ہے تاکہ لوگ متقی بن جائیں تقویٰ والے بن جائیں پرہیزگاری ان کے اندر آ جائے اللہ کا خوف آ جائے اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گناہوں سے بچنے والے بن جائیں آخرت کی جو ناکامیاں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں. تقویٰ کے معنی آتے ہیں بچانے کے. یہاں اپنے آپ کو اللہ کے نافرمانیوں سے بچائیں اور نتیجتاً آخرت میں جہنم سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ ہے متقی بچنے والے. ہدی للمتقین اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. متقیوں کا ترجمہ بہت سے ترجمے کرتے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اس کا جو لفظی معنی ہے وہی یہاں فٹ بیٹھتا ہے. جو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. جو اپنے آپ کو آخرت کی ناکامیوں سے بچانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن سراپا ہدایت ہے اور اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک ہی آیت ہے لمبی آیت ہے آدھے صفحے کی فرمایا کہ کون لوگ
لوگ سچے ہیں اور کون لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، کون لوگ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا جن کے اندر 5 عقیدے کی چیزیں ہوں اور 5 اعمال کی چیزیں، وہی سچے ہیں اور وہی متقی ہیں۔ اس آیت میں 10 چیزوں کا بیان ہے، ایک ہی آیت میں 10 باتوں کا بیان ہے۔ 5 چیزوں کا تعلق عقیدے سے ہے، ایمان سے ہے، اور 5 باتوں کا تعلق عمل سے ہے۔ اب سنیں، فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کو بڑی چیز سمجھتا ہے، کوئی مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ ہم لوگ کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ مغرب کی طرف، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اور جو خانہ کعبہ کے اس طرف ہے وہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگ بس اسی کو نیکی سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھنے لگ گئے، سمجھ لیجئے ہو گیا سب کا۔ کہا یہی نیکی نہیں ہے، اصل نیکی سنو کیا ہے۔ اصل جو نیکی ہے وہ یہ ہے، اتنا ہی نیکی نہیں ہے کہ کوئی مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے اور کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، عبادت کر لے۔ نماز تو نہیں ہے، بس یہاں کوئی اپنا رخ مغرب کی طرف کیے ہوئے ہے، کوئی مشرق کی طرف کیے ہوئے ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ صورت نمازی میں پیش آتی ہے۔ فرمایا ولکن البر، لیکن اصل نیکی یہ ہے کیا؟ من آمن باللہ، اللہ پر صحیح معنی میں ایمان لیا۔ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اللہ کو صحیح معنی میں پہچانو، اللہ کی عظمت تمہارے دلوں میں ہو، اللہ کی بڑائی تمہارے دلوں میں ہو، اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہو، اللہ کو صحیح طریقے سے پہچانو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ ایمان اللہ پر صحیح معنی میں اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اللہ کو پہلے پہچانے، تبھی ایمان ہو سکتا ہے۔ بھائی اللہ نے پہچاننے کے لیے ہی صحیح معنی میں انسان اللہ کو پہچان جائے، اسی کے لیے تو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہر زمانے میں، اور ان کو تعلیمات دی۔ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتے تھے، بلکہ جو کچھ ان پر وحی کے ذریعے سے نازل ہوتا تھا وہی بس امت کو سناتے تھے۔ امت اسی کو سننے کے لیے تیار نہیں، اور کہتی تھی یہ آپ کی بات ہے اس لیے نہیں مانی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر انہیں یقین ہو جاتا کہ یہ ان کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، تب ہو سکتا ہے مان لیتے۔ تو اب ہمارے سامنے اللہ کی پہچان کے لیے کون سی بات ہے؟ بھائی یہ کتاب اللہ نے اتارا ہے اپنے تعارف کے طور سے، ہمیں پہچانو ہم کون ہیں، اور پھر ہم پر ایمان لاؤ، تبھی ایمان لایا جا سکتا ہے۔ پہلے اللہ کو پہچانو۔ اسی لیے اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر جہت سے، ہر انداز سے، ہر نوک و پلک سے، ہر طرف سے اپنا تعارف پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی قرآن نہ پڑھے اور اللہ کو پہچان جائے، ممکن ہی نہیں۔ اگر جو ہے بغیر اس کے پہچان لیتا کوئی نہ، تو اللہ تعالیٰ پھر اس قرآن کو نازل ہی کیوں کرتے؟ بغیر اس کتاب کے بھائی اللہ کو نہیں پہچان سکتے ہو، دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہم اللہ کو بہت پہچانتے ہیں، اللہ کو اس کتاب کے بغیر کیسے پہچانو گے؟ فرمایا اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کون ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ نے اس کائنات کو ایک کتاب کی طرح کھول کے رکھ دیا، ایک بک ہے پوری کائنات، اللہ نے اس کو کھول کر رکھ دیا کہ ہمیں پڑھو اور اس کتاب سے ہمیں پہچانو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ تو پڑھے لکھے تھے نہیں، تو آپ کو کیسے کہا جا رہا ہے پڑھیے؟ اور کیا پڑھنے کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے؟ آپ کو کتاب کائنات پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ کتاب کائنات کو پڑھیے اور اس کتاب کو پڑھ کر کے یعنی غور و فکر کر کے اللہ کو پہچانیے، ورنہ آپ تو امی تھے، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ جن لوگوں نے لکھا کہ ایک چیز لے کر آئے تھے جبریل، کہا یہ پڑھیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جب آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اسی لیے مفسرین نے تردید کی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دراصل اللہ کے نبی کو کہا جا رہا تھا آپ کتاب کائنات کو پڑھیے، اس بک کو پڑھیے، آسمان کو پڑھیے،
زمین کو پڑھیے، چاند اور سورج سیاروں کو پڑھیے، یعنی غور کیجیے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو پڑھیے، سب سے، یہ بھی ایک کتاب ہی ہے نا، کائنات میں یہ بھی تو ہے، اور سب سے پہلے پڑھنے کی ابتدا کہاں سے کرنا ہے بھائی؟ اپنی ذات سے، کہ اس وجود کو کس نے بنایا ہے اور کیسے بنایا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے، جگہ جگہ بتایا کہ اپنے آپ کو پڑھیے کہ ایک قطرے سے، ذرا سے، ایک قطرے سے ہم نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کہاں سے تمہیں اٹھایا ہم نے اور کہاں تمہیں لے جا کر پہنچایا۔ اسی لیے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ لوگوں تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم اللہ کے وقار کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو اس کائنات کے ذریعے سے سمجھ نہ سکے کہ اللہ کون ہے۔ یہاں یہی تو امتحان ہے بھائی، اللہ یہاں اپنے آپ کو نہیں دکھاتے، اسی کائنات کے ذریعے سے، اپنی ذات کے ذریعے سے ہی اللہ کو پہچاننا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نبیوں نے بھی اللہ کو پہچانا ہے بھائی، تو اسی طریقے سے پہچانا۔ ابراہیم علیہ السلام جو سب سے بڑے امام ہیں، امام الموحدین ہیں، انہوں نے بھی اللہ کو اسی طریقے سے پہچانا، کائنات میں غور کر کے۔ چاند میں کبھی غور کرتے ہیں، کبھی سورج میں غور کرتے ہیں، آخر میں کیا کہتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آخر میں کہاں پہنچے؟ کہ بس ہم اس ذات عالی کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں جس نے اس آسمان کو بنایا ہے، جس نے اس زمین کو بنایا ہے، اسی کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ بھلے وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن اس کی بنائی ہوئی کائنات ہمارے سامنے ہے۔ یہ صبح ہے، یہ شام ہے، یہ چاند، یہ سورج، یہ سیارے، یہ زمین، یہ آسمان، خود اپنا وجود اس کے ذریعے سے پہچانو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اپنے آپ میں غور کرو، پھر بھی نہیں پہچان پاؤ گے۔ اپنے آپ میں غور کرنے کے بعد بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے آپ میں انسان غور کرے اور اللہ کو نہ پہچانے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے یہ سب طریقے بتائے۔ تو سب سے پہلی چیز اور سب سے بڑی چیز، سب سے اہم نیکی کیا ہے بھائی؟ وَلَكِنَّ الْبِرُّ، نیکی ہے، اصل نیکی ہے۔ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینے ہی کو بڑی نیکی سمجھے بیٹھے ہو۔ سنو اصل نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرُّ، اصل نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی تمام صفات کے ساتھ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، اللہ پر ایمان لاتا ہوں جیسے اللہ اپنے اسماء اور صفات کے ساتھ ہے، ویسے ایمان لانا۔ نمبر 2 کس پر ایمان لانا ہے؟ ایمانیات کی چیز پہلے، 5 چیزیں۔ اللہ پر ایمان، نمبر 2 والیوم الآخر، آخرت پر ایمان، کہ اس زندگی کے بعد زندگی ہے، اس زندگی کے بعد یہ نہیں ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ کافروں کا عقیدہ اللہ نے بیان کیا، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بس جی آئے کھائے مر گئے، کھائے پیے، کچھ نہیں، وما نحن بمبعوثین، دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، کچھ نہیں۔ مسلمان کہلانے والے بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ کیسے؟ جب ان کو سمجھائیے آخرت، اللہ کا خوف، یہ سب باتیں کہیے تو کیا کہتے ہیں؟ ایک جملہ کہتے ہیں، کیا؟ کون دیکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، اچھے بھلے لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کون دیکھا ہے؟ کون دیکھا ہے سے انہوں نے اپنا عقیدہ بتا دیا کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے بھائی۔ کون دیکھا ہے کہ مطلب ہے کہ پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں۔ اگر شک ہو گیا، شک اور ایمان دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ جہاں شک ہے وہاں ایمان نہیں، جہاں ایمان ہے وہاں شک نہیں۔ شک نہیں ہونا چاہیے۔ جی کون دیکھا ہے؟ نہیں، دیکھی ہوئی چیزوں سے زیادہ یقین ہونا چاہیے قرآن کی باتوں پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر۔ دیکھی ہوئی چیز غلط ہو سکتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز، قرآن میں نازل ہوئی چیز، یہ غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ جس کا عقیدہ اس طرح ہو بھائی وہ مومن ہوتا ہے۔ تو فرمایا دوسری چیز کیا ہے جو ایمانیات کی ہے؟ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان۔ اس زندگی کے بعد زندگی ہے، بلکہ اس زندگی کو دیا ہی گیا ہے اسی زندگی کی تیاری کے لیے۔ اس زندگی کے لیے تیاری کر لو۔
وہ آنے والی ہے، ایک حقیقت ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی فنا نہیں ہے، کبھی موت نہیں ہے، وہ ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے تمہاری، اس کے لیے یہاں کچھ تیاری کر لو۔ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان، یہ ہے اصل نیکی۔ فرمایا جو تم جس کو نیکی پہ سمجھے بیٹھے ہو نا کہ آئے جو ہے ایک دھکا مار لیے، دو دھکا کسی طریقے سے آئے اور مار لیے چلے جلدی سے، یہ اصل نیکی نہیں، اصل نیکی ہے اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ۔ نمبر 3 والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، خاص طور سے جو تمہارے دائیں اور بائیں لگے ہوئے ہیں اور تمہارے اعمال کو ہر وقت لکھے جا رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی انسان نہیں بولتا کہ فوراً وہ فرشتے نوٹ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ نوٹ کیوں کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ اللہ کو ایک ایک بول، ایک ایک عمل کا حساب لینا ہے تم سے، اس لیے لکھوا رہے ہیں۔ اور کسی مخلوق کا تو نہیں ہے کہ لکھتے ہیں، کسی جانور کے اوپر فرشتے لکھتے ہیں بھائی؟ کیوں نہیں لکھتے؟ اس لیے کہ ان کا کوئی حساب نہیں ہے۔ انسان کے دائیں بائیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 مکرم معزز فرشتے ہمہ وقت لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے نوٹ کر رہے ہیں، اللہ کی CID ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حساب ہونا ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان۔ نمبر 4 والکتاب، اللہ کی کتاب پر ایمان، کتابوں پر ایمان۔ اجمالاً تو تمام کتابوں پر ایمان جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کہ اپنے وقت میں وہ برحق تھیں، اور اس وقت تمام کتابوں کا خلاصہ، تمام کتابوں کی محافظ جو کتاب ہے وہ کائنات میں ایک کتاب ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 10 نہیں ہے، 20 نہیں ہے، ایک کتاب ہے اللہ کی طرف سے جس کو ہم کہیں گے کہ نازل ہوئی ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ وہی جو ہمارے ہاتھ میں ہے، جو ہمارے ہاتھ میں اس وقت ہے، وہی کتاب ہے، قرآن پاک ایک کتاب ہے۔ اس پر ایمان، اس پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اس کو مانو۔ ایمان کے معنی کیا ہے؟ ماننا، اور ماننے سے پہلے کیا ہوتا ہے بھائی؟ جاننا۔ پہلے اس کو جانو تب تو مانو گے، کیسے مانو گے؟ والکتاب، چوتھی چیز جس پر ایمان لانا ہے وہ کون سی چیز ہے بھائی؟ کتاب پر ایمان۔ اللہ نے جس کتاب میں اپنا پورا کلام، پورا پروگرام اور اپنا تعارف جس کتاب میں کرایا ہوا ہے، اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان کہنے کی حد تک تو ضرور ہے، ہم کتاب کو مانتے ہیں، لیکن اس میں یہ دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کر رہے ہیں کہ آخر اس میں ہے کیا۔ اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ بھائی اس میں بھی لگا دیجیے، اس میں ہے کیا، ایک مرتبہ اس کو جان لیجیے کہ ہے کیا اس میں۔ نمبر 5ویں چیز جس پر ایمان لانا ہے، عقیدے سے جس کا تعلق ہے، والنبیین، اللہ کی طرف سے منتخب کچھ رجال ہیں، ان کی پیروی کرنا ہے۔ اپنے طور سے رجال کو اور لوگوں کو منتخب کر کے ان کے پیچھے نہیں چلنا ہے، بلکہ اللہ کے منتخب کردہ جو لوگ ہیں پورے انسانیت میں سے اللہ نے ان کو چھانٹا ہے۔ کس لیے چھانٹا ہے؟ تاکہ ان کی اتباع کرے، اپنے طور سے شخصیتوں کو منتخب کرنے کی زحمت نہ کرنا پڑے لوگوں کو، لیکن کرتے وہی ہیں جو اللہ نہیں چاہتے، وہی کرتے ہیں لوگ۔ اسی لیے نبیوں کو کیا کر دیا اللہ نے؟ منتخب کر دیا، مصطفیٰ، منتخب، مختار، پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ نے ان کو پسند کر لیا۔ کس کے لیے؟ اتباع کے لیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تم لوگوں کے لیے، تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ والنبیین، تو نبیوں پر ایمان۔ یہ تو ایمانیات سے متعلق چیزیں۔ چلیے اعمال، 5 اعمال بھی ہیں، اس کو بھی سن لیجئے۔ نمبر 1 بہت اہم، فرمایا وآت المال علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود اللہ کے حکم کی وجہ سے خرچ کرنے والے ہیں، وہ ہیں سچے، وہ ہیں متقی۔ آگے خبر آ رہی ہے، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ وآت المال علی حبہ، مال سے ہر ایک کو محبت ہے، مال کی محبت کے باوجود مال کو خرچ کرنا ہے،
بینک کا پیٹ بھر کے نہیں رکھنا ہے، دبا کے نہیں رکھنا ہے بھائی، اس کو خرچ کرو۔ کس پر خرچ کرنا ہے اللہ نے بتا دیا۔ سب سے پہلے ذوی القربا، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کرو، والدین پر خرچ کرو، بھائیوں پر خرچ کرو، بیوی بچوں پر خرچ کرو۔ یہ بھی ہے بھائی، کتنے لوگ ہیں بیوی بچوں پر بھی نہیں خرچ کرتے، ان کو شوق ہے کس بات کا؟ مال جمع کرتے رہے۔ خرچ کرنا اپنی ذات پر نہیں کرتے، بیوی بچوں پہ نہیں کرتے، بھائیوں پر تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ ذوی القربا، مال کو خرچ کرنا ہے۔ سب سے زیادہ ثواب کس پر خرچ کرنے میں ہے؟ قریبی لوگوں کو دو، ان پر خرچ کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا بھائی، یہ قرآن بتائے گا آپ کو، اللہ بتائیں گے۔ چندہ والے جب آئیں گے تو کہیں گے ہمیں دے دو، زیادہ ثواب تمہیں اسی میں ملے گا۔ کبھی بتایا انہوں نے؟ نمبر 2، یتیموں پر خرچ کرو۔ آپ کے آس پڑوس میں دیکھو یتیم کون ہے؟ کون ایسا شخص ہے جس کے والد کا سایہ اس کے سر سے بچپنے میں اٹھ چکا ہے؟ بچپنے میں، بڑے ہوں گے تو سبھی کے والد تو جانا ہی ہے بھائی، یہاں کوئی تھوڑی رہے گا۔ بچپنے میں جس کے والد کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے اور کوئی کمانے والا نہ ہو تو اس کی دیکھ ریکھ کس پر ہے؟ اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ وہی جو آس پڑوس کے لوگ ہیں نا، چچا پتی کیا کہتے ہیں، وہی لوگ ہیں، ان کے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے۔ اس یتیم کی کفالت تمہیں کرنا ہے، اے آس پڑوس کے لوگ۔ والیتاما، یتیموں پر خرچ کرو۔ اور کس پر خرچ کرنا ہے؟ والمساکین، نمبر 3، مسکینوں پر، جو نادار ہے، مفلس ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں لیکن ہیں غریب فقیر، ان پر خرچ کرو، مسکین۔ نمبر 4، وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کرو۔ وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کرو۔ کوئی آدمی بیچارہ سفر میں ہے، اب وہ ضرورت مند ہے، اگرچہ گھر پہ اس کے سب کچھ ہے لیکن سفر کے اندر ضرورت مند ہے، ضرورت پیش آ گئی اور اس پر خرچ کر سکتے ہو۔ اپنے صدقہ خیرات کے جو مال ہیں وہ ان پر خرچ آپ کر سکتے ہیں، آپ کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ نمبر 5، والسائلین، سوال کرنے والوں پر بھی خرچ کرو، جو آ گیا آپ کے دروازے پر اسے بھی کچھ دے دیا کرو، والسائلین۔ نمبر 6، وفی الرقاب، گردن چھڑانے کے لیے خرچ کرو۔ یہ پہلے جو غلام ہوتے تھے ان کی گردن چھڑانے کے لیے کہ وہ غلامی سے آزاد ہو جائیں، انسان کی غلامی سے انسانوں کو آزاد کرو تاکہ وہ اللہ کی غلامی صحیح معنی میں کر سکے۔ یہ اسلام چاہتا ہے کہ کوئی کسی کا غلام بن کے دنیا میں نہ رہے، اسی لیے کہا اس کی گردن کو چھڑاؤ۔ وہ مالک جو پیسہ لینا چاہتا ہو اس کو دے دو اور کہہ دو بھائی اس آدمی کی جان چھوڑ دو، آزاد کرو اسے۔ یہ اسلام چاہتا ہے۔ اب تو الحمدللہ اسلام ہی کی برکت ہے کہ غلامی ختم ہو گئی، الحمدللہ۔ وفی الرقاب، یہ ایک عمل ہوا بھائی، دوسرا عمل، یہ ایک عمل ہوا ابھی مال خرچ کرنا۔ نمبر اعمال میں دوسرا عمل، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ ان میں سب سے ہلکی چیز ہے جو نماز پڑھتے ہیں، ہلکی چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے۔ ہلکی کا مطلب ہے کم سے کم، اور باقی جتنے بھی احکام ہیں ان سارے احکامات کو لاگو کرنے کی کوشش کرو، قائم کرو۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کہتے ہیں نا ہماری زندگی کس پر آ جائے؟ صفت صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے جو اور احکام ہیں اس پر بھی عمل کرو، خالی ایک ہی عمل پر نہیں، آئے نماز پڑھ لیے چلے گئے ہو گیا، نہیں، جتنے بھی احکامات ہیں سب کو نافذ کرو، تبھی اقاموا الصلاۃ ہوگا۔ نمبر 2، وآتوا الزکاۃ، پاک اور صاف رکھو، کس کو؟ اپنے مال کو پاک کرو اور اپنی ذات کو بھی، اپنے نفس کو بھی پاک رکھو، برے اخلاق سے، برے عقیدے سے پاک رکھو، شرک سے پاک رکھو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے مال کو بھی پاک رکھو۔ وآتوا الزکاۃ۔ نمبر 4، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب کسی سے وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو، تب سچے ہو، تب متقی ہو، ورنہ نہ سچے ہو نہ متقی ہو۔ اب دیکھ لیجئے، لوگ وعدہ کرتے ہی ہیں جان چھڑانے کے لیے، وعدہ پورا کرنے کے لیے نہیں۔ وعدہ کیوں کرتے ہیں زیادہ تر لوگ؟ تاکہ جان چھوٹے، دیکھا جائے گا بعد میں۔ فرمایا یہ نہیں، یہ سچے لوگ نہیں ہیں، یہ متقی نہیں ہیں، یہ پرہیزگار نہیں ہیں۔
پرہیزگار کون ہے؟ سچے کون ہے؟ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب کسی سے وعدہ کریں تو وعدہ کا وفا کرے، وعدے کو پورا کرے۔ آخری چیز والصابرین فی البأساء، صبر کرنے والے ہو کس میں بھائی؟ فی البأساء، فقر و فاقہ، تنگ دستی میں صبر کرے، اور کس میں؟ والضراء، بیماری میں، تھوڑا صبر سے کام لے، اور نمبر 3 وحین البأس، لڑائی اور جھگڑے کے وقت بھی اپنے آپ پر قابو رکھنے والے ہوں، صبر کرنے والے ہوں، تو اللہ کا فیصلہ سنیے بھائی، بہت عام۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ 10 صفات ہیں، 5 عقیدے سے متعلق، 5 اعمال سے تعلق رکھنے والی 10 چیزیں جن کے اندر ہیں، یہی سچے ہیں، اور یہی لوگ کون ہیں بھائی؟ متقی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ صفات پیدا فرمائے اور تقوی والی زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات